بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کی جانے والی تازہ ترین کوششیں رنگ لا رہی ہیں، اور رات گئے اچانک سوشل میڈیا پر جمائمہ خان ایک بار پھر جمائمہ خان خود ان سے متعلقہ ویڈیوز، ان کی عمران خان صاحب سے متعلق ویڈیوز اور بیانات بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ موقع کیونکہ ایسا ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ویکینڈ جمعہ ہفتہ اتوار جب آخری کوشش پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان مسالت کروانے کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہی وہ ویکینڈ ہے جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے مقتدر حلقے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی لگے ہاتھوں کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر، کسی نہ کسی مفاہمت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ NRO کے حوالے سے آمادہ کیا جائے۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں پاکستان کے اندر جس قسم کی صورتحال ایران اور امریکہ کے حوالے سے رہی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی راہداریوں میں جہاں ایک کی بجائے 2 ڈیلز کا تذکرہ کروایا جاتا رہا، وہیں اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈیل کروانے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس دوران بار بار گارنٹی اور ضمانت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور ایرانی قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اب اس پر شاید اس طرح سے زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکی صدر کے حوالے سے وہ ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر پاکستان کے اندر کوئی مقبول عام قیادت اقتدار میں ہوتی تو شاید اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل کے لیے، عمران خان صاحب سے مفاہمت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بیرونی گارنٹرز کے طور پر امریکہ، سعودی عرب کا نام آ رہا ہے بار بار، اور عمران خان صاحب کی جانب سے آخری اطلاعات آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت گارنٹی لینے سے صاف صاف انکار کر دیا گیا مستقبل میں صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ کہا گیا کہ ماضی میں جس قسم کی امیدیں امریکی جو انتظامیہ ہے اس سے پاکستان کو ہمیشہ سے رہیں، وہ پوری نہیں ہو سکیں، اور اس وقت بھی امریکہ اپنے مطلب کے لیے پاکستان کو استعمال کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایوان نمائندگان کی جانب سے وہاں پیش کیے جانے والا بل، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو لکھا جانے والا خط کچھ اور ہی داستان سنا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اندرونی سطح کے اوپر بھی پابندیاں ہیں۔ اسی دوران یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے جہاں کئی رابطے استوار کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ طاقتور حلقوں کے نمائندوں کی ملاقاتیں ہوئیں، ان تک پیغامات پہنچائے جاتے رہے۔ بشرا بی بی کی پے در پہ عمران خان صاحب سے 5-6 ملاقاتیں ویکلی بیسس پر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو پیغامات بھجوائے جاتے رہے۔ پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان کی جو عمران خان صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو چھوٹی عید الفطر کے موقع پر کروائی گئی، اس میں بھی عمران خان صاحب کو اسی قسم کا پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اگر کچھ عرصے کے لیے جلاوطنی اختیار کر لیں تو معاملات آپ کے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ لندن میں عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ سے بھی کیے گئے ہیں رابطے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں پھر اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت نہیں کر پائی، جو کام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہیں کر پائے، وہ کام تنہا جمائمہ خان صاحبہ کی جانب سے سر انجام دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اور صاف پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا گیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تیاری پکڑے، وقت دور نہیں، عمران خان صاحب کی واپسی ہوگی، اور پھر جمائمہ خان صاحبہ کی کوششیں امریکی ایوان نمائندگان، برطانوی ایوان نمائندگان کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آوازیں اٹھنے کے بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے اندر آواز اٹھنا، ان تمام تر اقدامات کے پیچھے ایک ہی شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، قاسم اور سلمان کی والدہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت
پاکستان میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے استوار کرنے کے باوجود شاید وہ کام نہیں کر سکی، وہ گل نہیں کھلا سکی، وہ اس طرح سے معاملات کو آگے نہیں پہنچا سکی جس طرح سے تنہا جمائمہ خان صاحبہ کی جانب سے معاملات کو اگلے فیز میں اگلے سطح کے اوپر پہنچا دیا گیا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر کچھ تاریخی دستاویزات، تاریخی حقائق بھی جو کہ اس وقت ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں، وائرل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جمائمہ خان صاحبہ کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا، اور تاریخی طور پر یہ بات کیسے درست ثابت ہوئی، کیسے کوشش کی گئی اس سے پہلے نون لیگی حکومت کی جانب سے، پاکستان کے مختلف حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب اور جمائمہ خان صاحبہ کے درمیان علیحدگی کیسے ہوئی، اور اب کیسے اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں عمران خان صاحب کی بہنوں اور ان کے درمیان کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دو مختلف ثقافتوں سے تعلق کے باوجود ہم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، دوسری طرف کچھ قوتیں اور اس ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی تھیں۔ ہم پر یہ بات آشکار ہوئی کہ پاکستان کا سیاسی مافیا کس قدر بدطینت ہو سکتا ہے۔ دسمبر 1998 میں مجھے شرمندگی سے دوچار کرنے کے لیے نواز شریف حکومت نے جمائمہ پر نوادرات کی سمگلنگ کا الزام عائد کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ جمائمہ نے جو ٹائلیں اپنی ماں کو تحفے میں بھیجی ہیں وہ قدیم نوادرات میں شمار ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ٹائلیں ایک عام دکان سے خریدی گئی تھیں۔ تاریخی نوادرات کی برآمد کے حوالے سے ہمارے قوانین سخت ہیں، ظاہر ہے کہ ہونے بھی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اول ان پر عمل کیا جائے، ثانیاً ان کا غلط استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ درج ہوا تو جمائمہ نے ٹائلوں کا لندن کے 3 عجائب گھروں سے تجزیہ کرایا اور انہیں عمر کا تعین کرنے والی جانچ سے گزارا گیا۔ تمام نے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹائلیں پرانی نہیں، یہ تو پرانی بھی نہیں چہ جائے کہ نوادرات۔ حکومت جمائمہ کو ملوث کرنے پر تلی تھی۔ کسی چیز کو قدیم تاریخی حیثیت کا حامل قرار دینے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ، کسٹمز حکام اور ملزم پر مشتمل ایک 9 رکنی کمیٹی کی تشکیل ضروری ہوتی ہے۔ اس کی بجائے محکمہ آثار قدیمہ کے صرف ایک ملازم نے انہیں نوادرات قرار دینے کا فتویٰ صادر کیا۔ عدالت کو یہ مقدمہ اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن متعلقہ جج کیس ملتوی کر کے حکومت کو مزید وقت دیتا رہا۔ سمگلنگ پاکستان میں ناقابل ضمانت جرم ہے جس میں 7 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا جمائمہ انگلینڈ ہی میں قیام کرے۔ یوں ہماری خاندانی زندگی میں ایک نئی بدمزگی نے جنم لیا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کے اشاروں پر چلنے والی عدلیہ پر اعتبار کا خطرہ مول نہ لے سکتا تھا، خاص طور پر جب وہ ایک 2 سالہ اور دوسرا شیرخوار بچہ ہماری ذمہ داری تھے۔ مارشل لا کی آمد کے ساتھ ہی جمائمہ کے خلاف وہ مقدمہ ہوا ہو گیا تھا۔ ہم 11 ماہ تک انہیں ملک سے باہر رہنا پڑا، اور اس مصیبت سے جان چھوٹنے کے باوجود سیاست ہماری خاندانی زندگی میں مزید انتشار پیدا کرنے والی تھی، اور یہ وہ وجہ بنی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کیا کہ میں اپنے وطن کے اندر رہوں گا، سیاسی جدوجہد کروں گا۔ جمائمہ صاحبہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ نہیں رہ سکتی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ شادی سیپریشن کے اوپر ختم ہوئی۔ یعنی عمران خان صاحب نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی اہلیہ کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، اپنی جو ان کی خانگی شادی شدہ زندگی تھی اس کی بھی قربانی دی۔ وہی نون لیگی روایتی سیاسی مافیا، وہی مقتدر حلقے ایک بار پھر ان تمام تر کوششوں کے پیچھے ہیں۔ ایک بار پھر اس قسم کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، ایک بار پھر اس قسم کا پروپیگنڈا مخصوص صحافیوں کے ذریعے۔ وڈے اینکر ویلے کا علمنگار ملازم صحافی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک موصوف جو کہ نام نہاد صحافی ہیں، لندن میں وہ عمران خان صاحب پر یہ الزام نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ وہاں عدالتیں انہیں بلا لیتی۔ یہاں پر وہ الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کرپٹ ہیں، اور انہوں نے جناب شوکت خانم میں اس کے چندے میں گڑبڑ کرتے رہے۔ نام میں نہیں لوں گا، ان کی اہمیت کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کون ہے وہ موصوف، کیسے وہ میاں صاحب کے لندن والے گھر کے سامنے مائک لے کر بھاگتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، اور کیوں کر کس طرح سے کیا وجہ ہے عمران خان صاحب کے بغض کا شکار ہونے کی، اور کیسے وہ شریف خاندان کے قریب ہیں۔ یہ ایک لمبی تاریخ کبھی آپ کو سنائیں گے، لیکن بہرحال اب انہی اکاؤنٹ سے ایک بار پھر کوشش شروع ہو چکی ہے جمائمہ خان کے خلاف ایک غلیظ اور گھٹیے پروپیگنڈا کرنے کی۔ اس کے اندر وہ مخصوص اکاؤنٹ بھی ہیں جن کو شے دی جاتی ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے، مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی، اور انہوں نے ایک بار پھر اس حوالے سے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح سے جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے غلیظ، گھٹیا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جائے۔ کیونکہ اس وقت ہو کیا رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمائمہ خان نے کہا عمران خان ایک قابل فخر انسان ہے، انہوں نے میرے والد سے کبھی ایک پیسہ تک نہیں لیا، نہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور نہ ہی پارٹی کے لیے، وہ ایک قابل فخر انسان ہے۔ سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔
and he would never accept one penny from my father. In any case, it's not really so much a political party as such. It's a movement. Even if they're not in power, they're still striving to fight against the system, to provide some. یہ دیکھیے یہ جمائمہ خان صاحبہ اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے اپ رائٹ ہونے کے حوالے سے، وہ بھی گواہی دے رہی ہیں، اور یہ ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ یہ وائرل ہو رہی ہے۔ میں اس کی آڈیو کم کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کاپی رائٹ نہ آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ ایک بار پھر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ، عمران خان صاحب کی پہلی بیوی جمائمہ خان، یہ ان کے ساتھ ان کی خوشگوار یادیں، اور انہوں نے اس وقت جو کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے بھی یہ کہا گیا کہ جمائمہ خان نے اپنے تازہ ترین پوسٹ میں شہباز شریف سے براہ راست اپیل کی ہے کہ وہ ایک بار پھر حکومت پاکستان کی اس دوغلی اور ظالمانہ پالیسی کا پول انہوں نے کھولا جو کہ عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات کے سلسلے میں اپنائے ہوئے ہیں۔ قاسم اور سلمان نے جنوری میں دوبارہ ویزا اپلائی کیا تھا جس کے اجراء میں عام طور پر 7 سے 10 دن لگ سکتے ہیں، مگر 60 دن سے زائد ہو چکے۔ یہ ان باتوں کے باوجود جو خواجہ آصف صاحب نے اور حکومت نے ان کے نمائندوں نے انٹرویوز کے دوران کیے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ جمائمہ خان کی عمران خان صاحب کے حوالے سے انسٹاگرام کے اوپر یہ سٹوری بھی بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ تمام تر جمائمہ خان صاحبہ کی سٹوریز انسٹاگرام کے اوپر، ان کے سابقہ انٹرویوز، ان کے ٹویٹس اور ان کے پیغامات عمران خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، جس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح بہادری سے اتنی لمبی جیل کاٹیں گے، عمران خان صاحب کو 30 اپریل یعنی آج سے ایک ہفتے بعد، 7-8 دنوں بعد عمران خان صاحب کو اس ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 1000 دن مکمل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عمران خان کبھی کہا کرتے تھے چند گھنٹے، کبھی کہا کرتے تھے 2-4 دن، پھر کبھی کہا کرتے تھے ہفتے، پھر کچھ کہا کرتے تھے مہینے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ 5 اگست 2023 کو انہیں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد آج جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو 23 اپریل 2026 ہے، یعنی صرف اور صرف 7-8 دنوں بعد عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید کو 1000 دن ہو جائیں گے۔ اب ذرا آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس بنا لیں اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شامل کر لیں، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کو شامل کر لیں، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہی پاکستان کے اندر 3 بڑے ووٹ بینک ہیں، اور یہی 3 بڑی پاکستان کے اندر وہ سیاسی شخصیات ہیں، اور یہی وہ 3 لوگ ہیں کہ جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اور بازی میں دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ کبھی سے وہ مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکی جو اس نے 70 یا 77 کے اندر حاصل کیا۔ مسلم لیگ نواز دوبارہ سے کبھی وہ مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکی جو اس نے 1999 میں حاصل کیا، لیکن دوسری جانب عمران خان کیسے ان کے مینڈیٹ کی کیسے عوامی مقبولیت کی ایک آرگینک گروتھ ہے۔ 1997، 2002 اور اس کے بعد 2008 کا الیکشن انہوں نے لڑا نہیں، اس کے بعد 2013 کے الیکشن، پھر 2018 کے الیکشن، اور پھر 2024 کے الیکشن، یعنی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت کہ گزشتہ تینوں الیکشن کے اندر جس کے خلاف دھاندلی کی گئی۔ 2013 میں عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننے سے روکا گیا، ان کی نشستیں کم کی گئیں، تیسرے نمبر پر چلی گئی ان کی پارٹی۔ 2018 کے اندر عمران خان صاحب کو سادہ اکثریت حاصل کرنے سے روکا گیا RTS بٹھا کر، تاکہ عمران خان صاحب تن تنہا حکومت نہ کر سکیں، انہیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی رہے۔ اور پھر 2024 میں جب عمران خان صاحب نے 3/4 مینڈیٹ، پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان، پاکستان کی تاریخ کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا مینڈیٹ، اتنی نشستیں، یعنی 266 میں سے 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستانی عوام کی محبت، ان کے ووٹوں کے بل بوتے پر آپ لوگ، جس میں اوورسیز پاکستانی قابل فخر شامل ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والے کروڑوں پاکستانی شامل ہیں، گھروں کے اندر سے جنہوں نے نکل کے بغیر کمپین، بغیر الیکشن مہم، بغیر کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے جاتے تھے، انتخابی نشان تک نہیں تھا، بلے کا نشان چھین لیا گیا، 20 انتخابی نشان تھے، ڈھونڈ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور اس کے بعد پر جب پتہ چلا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، روایتی سیاسی مافیا کو ناکام ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟
رات کی تاریخی میں وہ حرکت کی جس کی دنیا کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جعلی نتائج جو کہ ان دنوں بھی سوشل میڈیا کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہیں. لیکن اب وہ موقع، اب وہ وقت آ چکا جہاں ایران امریکہ ڈیل کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر کچھ طاقتیں، کچھ حلقے پھنس چکے کہ اب اس معاملے میں سے کیسے نکلیں. دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کی بہتری کا ہے، اس معاملے میں بھی پھنس چکے کہ اس معاملے سے کیسے نکلیں. اور تنہا میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جمائمہ خان صاحبہ اس وقت ان کے قریبی حلقے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہماری باری ہے. اور اب عمران خان صاحب کی واپسی ہر صورت یقینی ہے. عمران خان صاحب کی واپسی ہوگی، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، اس کے پیچھے کوششیں ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انٹرنیشنل سطح کے اوپر جمائمہ خان صاحبہ اور ان کے صاحبزادوں کی، اور وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب بہت جلد عمران خان صاحب پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.